الرحمن آئے گی اور الف لام میم سجدہ اور احزاب سٹارٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اس کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. بہت سارے اس میں جو ہے نا کافی سارے لیسنز ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو سورۃ عنکبوت اس کا کچھ پارٹ رہ گیا تھا، وہ کرتے ہیں. العنکبوت کا مطلب مکڑی. ٹھیک ہے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ مکڑی کا گھر جو ہے وہ سب سے زیادہ گھروں میں کمزور ہوتا ہے، اور یہ اللہ کو چھوڑ کے جس کو بھی پکارتے ہیں تو وہ ایسے کہ جیسے بالکل ہی بے فائدہ یوز لیس سی چیز ہے اور بالکل ہی ہلکی سی چیز ہے، بالکل کمزور سی چیزیں جن کو یہ پکارتے ہیں وہ نہ نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتلو ما اوحی الیک، آپ پڑھ کے سنائیے، تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، من الکتاب، کتاب میں سے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیجئے. تو تلاوت کر کے سنانا، پڑھ کے سنانا قرآن جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو ہم لوگ انشاءاللہ ایک دوسرے کو بھی سناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم فالو کرتے ہیں، کیونکہ آپ خود پڑھتے ہیں اس کا ایک اور ایفیکٹ آتا ہے، جب کوئی آپ کو سناتا ہے اس کا ایک اور ایفیکٹ آتا ہے. اس میں دماغ میں نا وہ باتیں گونجتی رہتی ہیں. جیسے ہمیں عثمانہ بھی بتاتی ہے نا، تو میں وہ ان کی باتیں میرے مائنڈ میں گونجتی ہیں. تو یہ تھا کہ جب کوئی سنا رہا ہوتا ہے تو اور ایفیکٹ آتا ہے. تو یہ بھی ایک دوسرے کو سنانا چاہیے، قرآن پڑھ کے، اس کی تلاوت کر کے، اور اس کو پڑھ کے سنانا چاہیے اور سمجھانا بھی چاہیے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز کو قائم کریں. تو نماز جو ہے انسان کو برائیوں سے، بے حیائیوں سے روکتی ہے. اگر آپ 5 وقت کا نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری اگلی جنریشن کو اس کا عادی بنائے، تو پھر ظاہر وہ اگر ایک نماز پڑھیں گے تو ان بیچ میں جو ہے ان کو خیال آئے گا کہ ہم کوئی بیڈ سینس نہ دیکھیں، کوئی گندی چیزیں ہم لوگ انٹرنیٹ پہ نہ دیکھیں. کیونکہ بچے بھی بہت ظاہر ہے بہت چھوٹے ہیں اور ایک اسپونج کی طرح ہوتے ہیں، ایبزارب کر رہے نئی نئی چیزیں، تو ان کو ابھی اتنا احساس نہیں ہوتا. الحمدللہ ہم تو پھر میچور ایج میں آ گئے. تو یہ کہ پھر ان کو اگر نمازی ہوں گے تو ان کو پھر بیچ میں تھوڑا سا وہ جھجک آئے گی کہ ہم کچھ غلط نہ دیکھیں، کچھ غلط نہ بولیں. تو کیونکہ ایک دفعہ تھا نا کہ ایک شخص کے بارے میں آپ سب کو بتایا گیا کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا، اس کا مفہوم تھا کہ اس کی نماز اسے چوری سے روک دے گی. تو نماز جو ہے وہ بے حیائی سے اور برائیوں سے روکتی ہے. اور اس طرح سے یہ کہ جب بندہ جو ہے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں. جب وہ رکوع کرتا ہے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، نماز، وضو سے بھی ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، نماز پڑھتے وقت رکوع اور سجدے میں جانے سے بھی گناہ جھڑتے ہیں. تو اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ روکتی ہے بے حیائی سے اور برائیوں سے. تو اللہ تعالیٰ اس کا اول وقت میں عادی بنا دے ہمیں. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. تو چلتے پھرتے بغیر وضو کے آپ کوئی نہ کوئی جو ہے نا اللہ کا ذکر زبان پہ رکھے. کبھی سبحان اللہ پڑھ دیا، کبھی الحمدللہ پڑھ دیا، کبھی لا الہ الا اللہ پڑھ دیا. کچھ بھی زبان کو خالی نہیں رہنا چاہیے، کام کرتے ہوئے، گھر کے کام کرتے ہوئے، ویکیوم کرتے ہوئے، کچھ بھی. باتھ روم، ظاہر باتھ روم صاف کرتے ہوئے نہیں کریں کیونکہ وہ اس طرح سے ناپاکی والی جگہ ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ باقی ہر جگہ پہ جو ہے نا آپ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرتے رہیں گھر کے کام کرتے ہوئے. کیونکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں سب سے بلند، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کی تمہاری گردنیں مارنے سے بھی زیادہ افضل ہے. یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے کہ تم لوگ لڑائی کر رہے ہو، وار میں ہو، اور تم جو قتل کر رہے ہو ان کو، یا وہ تمہیں مطلب مارے، اس سے بھی بہتر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر. یعنی کہ ذکر اتنی بڑی چیز ہے کہ زبان جو ہے نا بس خالی نہ جائے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، ٹھیک ہے، سب سے بڑا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور آپ جو ہے اہل کتاب سے ڈسکشنز مت کیجئے یا آرگومنٹس مت کیجئے ایکسیپٹ یہ کہ اچھے طریقے سے. اہل کتاب سے، جیوز سے اور ان سے کرسچن سے جب بھی بات کرنی ہے تو کوئی فاؤل لینگویج یوز نہیں کرنی، کوئی گندی بات، کوئی گالی، کوئی ایموشنلی مس بیہیو نہیں کرنا ان کے ساتھ. اچھے طریقے سے ان کو میسج کنوے کرنا ہے.
الا الذین ظلموا منہم، ایکسیپٹ یہ کہ جو ان میں سے ظلم کرتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی ظالم ہے، کوئی بہت بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ تھوڑے سے فرم ہو جائیں کہ تاکہ وہ آگے سے بدتمیزی نہ کرے. وقولو، اور ان سے کہو، آمنا بالذی انزل الینا، کہ میں ایمان لایا، ہم لوگ ایمان لائے اس پہ جو کہ ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، وانزل الیکم، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، یعنی کہ ہم قرآنی بکس کو مانتے ہیں، لیکن ایک بات دیکھو ہم میں کامن ہے، وہ کیا ہے؟ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد، ہمارا اور تمہارا اللہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، ہمارا معبود جو ہے وہ ایک ہی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے لیے فرما بردار ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، پچھلی کتاب جو دی تھی، وہ اس پہ ایمان، اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں. جیسے بہت سے جوز جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور ان میں سب سے زیادہ ہمیں ان کا پتہ ہے نا، حضرت عبداللہ بن سلام جو تھے، تو وہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی بکس میں کیا لکھا ہوا تھا، کیا نشانیاں تھیں، تو وہ بھی مان لیا ہے. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ان میں ایسے بھی ہیں کہ جو کہ ایمان نہیں لائے. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور نہیں وہ انکار کرتے ہماری آیات کا مگر جو کہ کافر لوگ ہیں. تو جو سمجھ آتا ہے، جو ضد میں نہیں آتا، وہ ایمان لے آتا ہے. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، اب سوچیں تو صحیح یہ لوگ کہ آپ پہلے تو کتاب نہیں پڑھتے تھے 40 ایئرس تک، تو آپ کچھ بھی نہیں کرتے تھے، نہ آپ شاعر تھے، تو آپ نے 40 سال تک کچھ بھی نہیں کیا. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور آپ کا جو رائٹ ہینڈ ہے کچھ لکھتا بھی نہیں تھا، آپ کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا. اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور یہ ہے کہ وہ شک میں پڑ جاتے ہیں، یہ جو باطل پرست ہیں ان کو تو یہی بات کافی ہے کہ ایمان لے آئیں کہ کبھی انہوں نے اتنی ایسی بات نہیں پہلے کی. بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ جو ہے روشن نشانیاں ہیں. فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں کے لیے جو کہ علم دیے گئے. یہاں پہ جو ہے اوتوا العلم حافظوں کے، ان کی تعریف کے لیے ہے کہ یہ کتاب جو ہے ایکچولی سینے پہ محفوظ کی جا سکتی ہے. وہ جو ہے علم والے جو لوگ ہیں، حافظ لوگ جو ہیں، ان کے سینوں میں یہ بند ہو جاتی ہے، اس میں یہ قید ہو جاتی ہے. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، نہیں وہ جو کوشش کرتے اور یہ کہ انکار کرتے ہماری آیات کا مگر وہ کہ ظالم ہیں. تو جیسے رشیا میں بتایا تھا نا، میں نے شاید پہلے بھی سٹوری سنائی تھی کہ اس میں جب انقلاب آیا تھا تو انہوں نے سارے قرآن جلا دیے، اور سارے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نہیں پڑھ سکتا، کہیں لائبریری میں کہیں نظر نہیں آتا تھا. تو وہاں کوئی وزٹ کر رہا تھا تو ان کے جو ہیں بچے کو قرآن حفظ تھا. انہوں نے کہا جب قرآن انہوں نے اٹھا لیے تو ہم سب نے حفظ کر لیے. تو سبحان اللہ ان کے سینوں میں محفوظ تھا، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی کتابوں کی. تو پہلے اس وقت بھی صحابہ یاد کرتے تھے، بکس تو نہیں ہوتی تھی. یہ تو آگے جا کے حضرت انہوں نے ابو بکر، حضرت عمر نے پہلے ایک کاپی بنائی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ پھر اور زیادہ جو ہے کاپیز اس کی بنا کے دور بھیجی گئی. تو ایسے لکی تھوڑے تھے ہم لوگ، جیسے ماشاءاللہ سے ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے، وہ تو یاد کرتے تھے. تو اس طرح سے بعد میں یہ سارا کمپائل ہوا اور بعد میں سب نے جو بک فارم میں لینا شروع کر دیا. تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، قرآن کو اگر چمڑے میں لپیٹ کر آگ میں جلا دیا جائے تو آگ اسے نہیں جلائے گی. تو یہ کہ آگ اس کو نہیں چھوئے گی، مطلب اس کو آگ بھی نہیں چھو سکتی. اور کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے جلائے لیکن قرآن جو ہے وہ، جیسے مسجدیں بھی جلائی یا جگہ جلائی، تو بہت دفعہ جو تھا قرآن جو تھا وہ بچ گیا تھا. کئی دفعہ ایسے موڑ سے بھی نظر آئے. ایک جو پیرنٹس اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا اور پھر اس پہ عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی. اور اس کے والدین یعنی صرف حافظ نہیں لائک آپ تجوید سے پڑھاتے ہو اور بچے کو تھوڑا سا اس کی نالج دیتے ہو کہ قرآن کو سمجھے وہ کرے، تو انشاءاللہ جیسے ہم لوگ بھی یہ سیکھ رہے ہیں، اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں. تو جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا اور اس پر عمل کیا، ٹھیک ہے، اس میں لائک حفظ کا وہ لفظ تو نہیں ہے. تو اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی اس کا جو ہے نا اجر دے انشاءاللہ. تو پھر سے ایک بار پڑھتی ہوں. جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کی والدین کو ایسے 2 ریشمی حلے پہنائے جائیں گے
کہ پوری دنیا جو ہے ان 2 ہلوں کی قیمتوں کے برابر نہ ہوگی. مطلب ایسے ڈریسز ان کو دیے جائیں گے بہت ہی ایکسپینسو ہوں گے. تو وہ کہیں گے کہ یہ ہمیں کیوں پہنائے جا رہے ہیں؟ تو وہ پھر ان کو جواب دیا جائے گا کہ تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے. تو یہ کہ قرآن سیکھنے سے پیرنٹس کو اتنی زیادہ آنر ملے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اس قابل بنائے کہ ہم اپنے پیرنٹس کے لیے صدقہ جاریہ بنیں اور ہماری اولاد ہمارے لیے. تو اس میں جو ہے ان کے دلوں میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی. وہ کہتے ہیں کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری, کوئی معجزہ کیوں نہیں اترا اس کے رب کی طرف سے. قل آپ ان سے کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ, معجزے تو اللہ کے پاس ہیں. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ, میں تو ایک وارنر ہوں کھلم کھلا. اولم یکفہم, کیا وہ ان کے لیے کافی نہیں, انا انزلنا علیک الکتاب, کہ ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے, یتلا علیہم, آپ ان کے اوپر پڑھتے ہو. تو کتاب سب سے بڑا معجزہ ہے. پہلے ہم نے پڑھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی چاہے 9 نشانیاں ان کو دے کر بھیجا گیا تھا, بٹ کتاب جو تھی وہ بالکل روشن ہے اور وہ ایکسپلین کرنے والی ہے. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کتاب. کتاب تو رہتی ہے اور اس میں گائیڈنس ہوتی ہے. ان فی ذالک, بے شک اس میں, لرحمت و ذکر لقوم یؤمنون, اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے. کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو کہ ایمان لاتی ہے. قل آپ ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا, اللہ جو ہے وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے. یعلم ما فی السماوات والارض, وہ جانتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. والذین آمنوا بالباطل, اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے باطل کے ساتھ, یعنی کہ کافر لوگ ہیں. وَكَفَرُوا بِاللَّهِ, اور اللہ کا انہوں نے کفر کیا. اولئک هم الخاسرون, تو وہ لوگ جو ہیں بہت بڑے لوزرز ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, یہ آپ سے جو ہے عذاب مانگتے ہیں, جلدی مانگتے ہیں کہ ہم پہ عذاب لے آؤ. چلو ہم نہیں مان رہے, چلو ٹھیک ہے ہمیں عذاب دکھا دو. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى, اگر اس کے لیے ایک ڈیڈ لائن نہ ہوتی, ایک ٹائم جو ہے فکس نہ ہوتا, لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ, تو ہم ان کے اوپر عذاب لے آتے. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً, ایکچولی وہ ان کے اوپر آئے گا اچانک. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, وہ آپ سے جلدی مانگتے ہیں عذاب. وَإِنَّ جَهَنَّمَ, اور ایکچولی جہنم جو ہے, لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, وہ کافروں کو احاطہ کر لے گی. یوم یغشاہم العذاب, جس دن عذاب ان کو کور کر لے گا. من فوقہم, دوزخ میں کیا ہوگا, ہر طرف سے آگ ہوئے گی, اوپر سے بھی آگ ہوئے گی. وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی. وَيَقُولُ, اور وہ کہے گا, ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, اب چکھو. اللہ تعالیٰ پھر ان سے کہیں گے ٹھیک ہے چکھو, عذاب چاہتے تھے, اب چکھو جو تم عمل کرتے تھے. یا عبادی الذین آمنوا, اے لوگو بندو جو ایمان لائے ہو. ان ارضی واسعہ, میری زمین بہت وسیع ہے. فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ, تو بس مجھ سے تم ڈرو, میری عبادت کرو. یعنی کہ کہیں پہ اگر یہ ابھی اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اب اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ, ابھی یہ مکی صورت ہے, تو پھر یہ کہ ان کو ایسا سب پریپیئر کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ حبشہ پہلے چلے گئے, پھر ان کو مدینہ کی ہجرت کے لیے ان کا پریپیئر کیا جا رہا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو جو ہے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت تو ایک حقیقت ہے. اگر کوئی اس ڈر سے نہیں چاہتا کہ باہر جائیں گے نئی جگہ پہ کیسے وہ ہوگا, کیسے اسٹیبلش کریں گے, تو مرنا تو ہر جگہ ہے, ہر کسی نے مرنا ہی مرنا ہے. ثم الینا ترجعون, اور پھر ہماری طرف تم لٹائے جاؤ گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو کہ ایمان بھی لائے اور اچھے کام بھی کیے. لنبوئنہم من الجنہ, ان کے لیے ہم ایک بڑا اچھا ان کو اسٹیبلش کریں گے جنت میں. غرفن, بالا خانے ہوں گے, ہائی سیلنگز والے گھر ان کو دیے جائیں گے. ہمیں اچھا لگتا ہے نا ہماری ہائی سیلنگ ہو, کبھی ہم 10 فیٹ اور پھر کبھی ڈبل سیلنگز ہو, تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے. تو اچھے جو کام کرے گا اس کو جنت میں ملیں گے ہائی سیلنگز والے گھر. تجری من تحتها الانہار, اور اس کے نیچے جو نہریں بہتی ہوں گی. کتنا پیارا سین ہوگا, اوپر سے نیچے دیکھیں گے تو نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. نعم اجر العاملین, یہ کام ہے اس کا جو کہ عمل کرتا ہے, جو عمل کرتا ہے, اپنے کمفرٹ زون سے نکلتا ہے, تھوڑا سا اپنے جو ہے اپنے آپ کو تھوڑی سی مشکل میں ڈالتا ہے. نیکی کرنا آسان تو نہیں ہوتا, تراویحوں پہ جانا, نماز پڑھنا, قرآن پڑھنا, یہ آسان تو نہیں ہوتا. اس کے لیے تھوڑا صبر ہوتا ہے, تھوڑا اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا پڑتا ہے. انسان تو بیسیکلی تو ہوتا ہے نا, تھوڑا ایزی پسند ہوتا ہے کہ آسان
آسان ہو ہر کام نا، تو عمل کرنے والوں کے لیے بہت اچھا جو ہے وہ ان کو ریوارڈ ملے گا. الذین صبروا، وہ لوگ جو کہ صبر کرتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب کے اوپر جو ہے وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں. وکأی من دابہ، تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھو کتنے سارے جانور ایسے ہیں، لا تحمل رزقہا، وہ کوئی اٹھائے نہیں پھرتے اپنا رزق. اللہ یرزقها، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، وإیاکم، اور تمہیں بھی دے گا. صبح پرندہ نکلتا ہے، وہ کھاتا ہے سارا دن، پیٹ بھرتا ہے، اور شام کو آ کے اپنا ریسٹ کرتا ہے. اس کے پاس کوئی فریج نہیں ہوتا، کوئی اسٹوریج پلیس نہیں ہوتی کہ وہ اپنے جو ہے گھر بنا کے وہاں پہ اسٹور کرے، تو وہ اللہ اس کو پہنچاتا ہے، تمہیں بھی دے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اگر اللہ کے راستے میں نکلنا پڑتا ہے، ہجرت کرنی پڑتی ہے، تو اللہ تمہیں نئے راستے بنا دے گا تمہارے لیے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے یہ بات پوچھتے ہیں نا، من خلق السماوات والارض، کہ کس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، وسخر الشمس والقمر، اور سورج کو اور چاند کو، تو کیا کہیں گے، لیقولن اللہ، وہ کہیں گے بے شک اللہ نے. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو. جب اس بات کو مانتے ہو تو پھر باقی کیا پرابلم ہے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی بڑی چیزیں بنائی تو باقی بھی سب اللہ ہی کرے گا. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ ہی ہے جو کہ رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، من عبادہ ہی، اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کو وہ چاہتا ہے وہ کم کر دیتا ہے. تو کوئی ایسی لکشمی دیوی اور کوئی ایسے اور کوئی دیوتا نہیں ہے جو تمہیں رزق دیتے ہیں، اللہ ہی وہ دیتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے یہ کوشچن کرو، من نزل من السماء ماء، کہ کس نے نازل کیا ہے آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو اس سے زمین جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے مردہ ہونے کے بعد. تو کیا کہیں گے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ بے شک اللہ، وہ کہیں گے اللہ. قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، تو آپ کے الحمدللہ شکر ہے، یہ کسی اور کے نام نہیں لگا رہے کہ زمین، کھیتیاں، پانی، بارش، یہ سب اللہ کرتا ہے. بل اکثرهم لا یعقلون، تو لیکن اس بہت سے لوگ جو ہیں وہ عقل سے کام نہیں لیتے. وما هذه الحیات الدنیا، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، الا لہو و لعب، یہ دل کا بہلاوا اور کھیل ہے. تو اس دنیا میں ایسے مت دل لگاؤ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کہا تھا کہ دنیا، اس کا مفہوم یہی تھا نا کہ دنیا تو میرے لیے ایسے کہ جیسے ایک مسافر ہے، تھوڑی دیر سستانے کے لیے ایک ٹری کے نیچے رکا اور پھر چل دیا، تو اتنی چھوٹی سی ہے. اور پھر ہم نے اس دن ایک مثال دیکھی تھی کہ سمندر میں اگر انگلی ڈبو تو کتنا پانی ہاتھ کو لگتا ہے. اتنی بڑی، اگر سوچیں ملینز، کتنے ہزاروں سال سے، ملینز آف ایئر سے تو زمین بنی، لیکن انسانی تاریخ جو اگر فیو تھاؤزنڈ ایئرز بیک ہے، تو وہ تب سے لے کے جب تک قیامت آنی ہے، ہمیں کتنا سپین دیا گیا ہے. ایک سچ لمبی سی روپ ہے، اتنا سا پارٹ ہمارا اس میں، چھوٹا سا ٹائم ہمیں دیا گیا ہے. پتہ نہیں کہاں تھے ہم پہلے، اور اب پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے برزخ میں. تو یہ کہ ہمیں اتنا چھوٹا سا پارٹ دیا ہوا ہے، تو بہت چھوٹا سا ایک اسٹیج ڈرامہ ہے جس میں ہم کھیل رہے ہیں. کسی کو کوئی رول دیا گیا ہے، کسی کو کوئی رول دیا گیا ہے. جیسے پلے ہوتا ہے نا، جیسے شیکسپیئر کا اگر آپ پلے جو ہے اس کو امیجن کریں، تو وہ اس میں کوئی بادشاہ بن جاتا ہے، کوئی وزیر بن جاتا ہے، کوئی نوکر بن جاتا ہے. تو بس ایسے ہی ہے، یہ سارے رولز جو ہے نا بڑے ٹیمپرری ہیں ہمارے، اور کس دن ختم ہو جائے. ایکچوئل رول تو ہمیں وہاں پتہ چلے گا کہ ہمیں کیا دیا جاتا ہے. یہاں کوئی اگر امیر ہے تو کیا پتہ وہاں کل کتنا غریب ہو، اور کوئی غریب ہے جو ہمارے سرونٹس ہیں، ہمیں کیا پتہ وہ ہمارے سے اوپر کتنے درجات میں بیٹھے ہوں. تو وہاں کیا ہوگا، وہ اصلی زندگی شروع ہونی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ آخرت کا گھر جو ہے وہ اصل زندگی ہے. یہ مبالغے کا صیغہ ہے، حیوان، ٹھیک ہے، زندگی، وہی زندگی ہے. جیسے کھیل تماشا ختم ہو جاتا ہے تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بال کدھر پڑے، جس بال سے کھیل رہے ہوتے ہیں کوئی اس کو لفٹ بھی نہیں کراتا. تو یہ زندگی بالکل جو ہے نا ایسے ہی ہے، اس بال کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائے گا. اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ علم رکھتے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتی میں بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ ہی کو جو ہے مخلص ہو کے پکارتے ہیں، اسی سے دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں حفاظت سے اتارنا.
اور خاص طور پہ جب کوئی پرابلم آ جاتی، کوئی بھنور آ جاتا ہے، پھر تو سوائے اللہ کے کسی کو یاد نہیں کرتے. فلما نجاہم الی البر، اور جب خشکی پہ آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اذا ہم یشرکون، پھر سے شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ پارٹنرز بنا دیتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکری کریں جو ہم نے ان کو دیا. وَلِيَتَمَتَّعُوا، بس دنیا کے تھوڑے سے فائدے اٹھا لو. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان قریب وہ جان لیں گے. ان کا سیم بیہیویئر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، وہ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے حرم جو ہے، مکہ کا جو ہے، اللہ کا گھر جو ہے، اس کو ہم نے امن والا بنایا ہے. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ، اور لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، من حولہم، ان کے ارد گرد سے. صرف ان کی عزت ہوتی ہے، ان کو جو ہے کوئی روب نہیں کرتا، کوئی ان کو تنگ نہیں کرتا کہ یہ اللہ کے گھر کے متولی ہیں، اللہ کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی کیئر کرتے ہیں، تو ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. باقی لوگ جو ہیں، اور ایون اگر اللہ تعالیٰ کیسے ان کو بچاتا ہے، اگر سوچیں رومنز، پرشینز کوئی زیادہ دور تو نہیں تھے، اور وہ اپنے ایڈوانسمنٹس کرتے تھے اور وہ ملکوں کو فتح کرتے تھے، ان پہ کبھی کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا. اور سوچے کہ یہ کیسے حفاظت میں رہ رہے ہیں. افا بالباطل یؤمنون، کیا پہ یہ باطل جو ہے ان کو یہ ان پہ ایمان لاتے ہیں. وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی نعمتوں کے انکاری ہیں. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جو ہے جھوٹ باندھتا ہے. او کذب بالحق، یا حق کو جھٹلاتا ہے. لما جاءہ، جبکہ ایکچولی وہ ان کے پاس آ چکا. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ کافروں کے لیے. جان بوجھ کے دیکھتے ہوئے بھی یہ آیات کو جھٹلاتے ہیں. والذین جاہدوا فینا، تو جو ہمارے اس میں مشن میں جو ہے جہاد کرتا ہے، ہمارے لیے جہاد کرتا ہے ہماری رضا پانے کے لیے، لنہدینہم سبلنا، تو ہم اس کو راستہ دکھا دیں گے، ہم اس کو ہدایت دے دیں گے کہ وہ کیسے سیدھے راستے پہ چلے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سبیل جو ہوتا ہے نا، چھوٹا راستہ ہوتا ہے. صراط المستقیم ہم مانگتے ہیں نا نماز میں، وہ بڑا راستہ ہوتا ہے جو سب کو اس پہ چلنا ہے. تو سبیل ہوتا ہے انڈیویجول راستہ، ہر کسی کا راستہ. تو جو چاہتا ہے اور جہاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو آہستہ آہستہ چھوٹے راستے سے لے کے اس راستے تک پہنچا دیتے ہیں، گائیڈنس کے راستے پہ پہنچا دیتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ جو ہے وہ محسنین کے ساتھ ہے. تو اپنے نفس کے خلاف جا کے دین کو پھیلانا، اور پھر ایک نیکی جو ہے وہ کئی راستے کھول دیتی ہے. ایک راستے پہ چلتے ہیں تو بہت سارے پھر اور اپرچونیٹیز بھی آتی ہیں اور راستے کھلتے ہی جاتے ہیں. تو جی مبارک ہو ماشاءاللہ، سورۃ العنکبوت کمپلیٹ ہوئی. اب ہم پڑھتے ہیں سورۃ روم، مکی سورت ہے. تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم، روم جو ہے، رومنز جو ہے وہ مغلوب ہو گئے، یعنی کہ رومنز اور پرشینز میں جنگیں جاری رہتی تھی. تو یہ جب آئی، یہ تقریباً 5th جب سے اسلام آیا تھا 5ویں سال میں یہ آئی تھی مکہ میں. تو یہ اس ٹائم کی ہے رومن سورت روم. تو یہ جو ہے بتایا گیا کہ ابھی ان کو اطلاع ملی کہ رومنز جو ہیں وہ ہار گئے ہیں، وہ ڈیفیٹ ہو گئی ان کو، اور پرشینز جیت گئے ہیں. اب یہ کہ مسلمان جو تھے وہ رومنز کے ساتھ تھے، کیونکہ رومنز جو تھے وہ پیپل آف دا بک تھے، اللہ کو مانتے تھے. اور اہل مکہ جو تھے، جو قریش جو تھے، وہ ان کو پرشینز کے ساتھ تھے، کیونکہ پرشینز جو تھے وہ آگ کے پجاری تھے اور وہ بھی جو تھے اللہ کو نہیں مانتے تھے. تو اس لیے وہ خوش ہوتے تھے جب پرشینز جیتے تھے، تو وہ لوگ کافر جو تھے وہ خوش ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ابھی تو ان کو ڈیفیٹ ہو گئی ہے رومنز کو. فی ادنى الارض، قریب کی زمین میں، وہم من بعد، لیکن بعد میں کیا ہوگا، غلبہم سیغلبون، ابھی تو وہ مغلوب ہوئے لیکن پھر وہ غالب آ جائیں گے. ویری سون وہ آ جائیں گے غالب، وہ جیت جائیں گے نیکسٹ ٹائم. فی بدء سنین، بدء سنین ہوتا ہے لائک 3 to 10 years. للہ الامر من قبل، اور اللہ کے لیے یہ بات ہے اس سے پہلے ہی، اللہ کے پاس جو اختیار ہے اللہ نے پہلے ہی بتا دیا. اللہ کے پاس اختیار ہے پہلے بھی، ومن بعد، اور بعد میں بھی. تو اللہ کو ابھی کا بھی پتہ ہے اور اللہ کو فیوچر کا بھی پتہ ہے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایسا ہوگا کہ مومن بھی بڑے خوش ہوں گے. تو اللہ نے فیوچر بتا دیا. تو یہ جو آیت ہے سمجھے کہ یہ بھی کیا قرآن کی صداقت کی وہ کرتی ہے، اس کو جو ہے نا بتاتی ہے کہ قرآن سچا ہے.
کیوں؟ کیونکہ بعد میں ایسا ہی ہوا تھا، جب بدر ہوا تھا، بدر مسلمانوں نے فتح کیا تھا، اس میں ان کو فتح ہوئی تھی، تو اسی وقت جو تھے رومنس جو تھے وہ بھی جیت گئے تھے اور پرشینس ہار گئے تھے. تو اللہ نے اتنے سال پہلے تقریباً بتا دیا، تقریباً 9 years پہلے ہی بتا دیا. حضرت ابو بکر نے نا، جب یہ آیت آئی تو ابو جہل کو کہا کہ 5 سال میں یا 3 سال یا 5 سال میں جو ہے نا تم دیکھنا کہ رومنس جیت جائیں گے. تو انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اس کے ساتھ شرط بھی لگائی ہے، شاید 10 کیملز کی جیسے شرط بھی لگائی تھی کہ ایسا ہونے والا ہے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے تھوڑا ٹائم کم بتایا، اس کو ٹائم ذرا زیادہ اضافہ کر لو. تو بدء سنین ہے، تو 9 years آلموسٹ لگ گئے تھے یہ بات سچ ہونے میں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اس کو بدء سنین لگیں گے. تو 3 to 9 years ہوتا ہے یا 10 years ہوتا ہے، تو اتنا ہی ٹائم لگا تھا. تو دونوں اس وقت دونوں فتح ہوئی تھی، پیپل آف دا بک کو بھی اور مسلمانوں کو بھی. تو حضرت ابو بکر نے پھر اس کو جا کے اپنی شرط تھوڑی سی چینج کی اور کیملز بھی بڑھا دیے اور شرط کے ٹائم میں بھی اضافہ کر دیا. بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ، ینصر من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے اللہ مدد کرتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہ زبردست اور رحم والا ہے. مسلمس کو نہیں پتا تھا کہ مسلمس کو 2 خوشیاں کیا ملیں گی، وہ کیوں خوش ہوں گے، وہ ڈبل کیوں خوش ہوں گے. تو ایک تو یہی تھا کہ ان کی بھی خوشی تھی اور اپنی بھی خوشی تھی. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ جو ہے اپنے وعدے کے خلاف نہیں چاہتا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کا علم نہیں رکھتے. یعلمون ظاہرا من، اور وہ جانتے ہیں ظاہری پہلو، من الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کے. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت کے بارے میں وہ غافل ہیں. وہ بس انسان ظاہر پرست ہوتا ہے نا، جو نظر آ رہا ہے تو اسی پہ وہ یقین کرتا ہے. اس پہ اتنا اگر اس پہ بھی یقین کرتے ہیں تو جب یہ سچ ہے تو آخرت کی بھی باتیں بالکل سچ ہیں، دوزخ جنت سب کچھ سچ ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم، اور باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، اپنے نفسوں پہ غور کرو، اپنی باڈی پہ دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، ایک دوسرے کو دیکھو، تو اس میں ہی اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی. ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں اللہ نے پیدا کیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور ان کے بیچ میں ہے مگر حق کے ساتھ. ایک پرپز ہے، ان کا ایک مقصد ہے. وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر ایک ڈیڈ لائن تک ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی ملاقات سے انکار کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے. اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ وہ دیکھیں کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو کہ ان سے پہلے تھے. کانوا اشد منہم، ان سے وہ زیادہ اسٹرانگ تھے، قوہ، ان کے پاس بہت اسٹرینتھ تھی. واثاروا الارض، اور زمین کو خوب کھودا انہوں نے. وامروها اکثر مما امروها، اور انہوں نے اس کو زیادہ آباد کیا تھا، کوانٹٹی میں بھی زیادہ تھے، کوالٹی میں بھی زیادہ تھے، جو کہ یہ اہل مکہ آباد کر رہے ہیں. وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور آئے ان کے پاس رسول روشن نشانیوں کے ساتھ. فما کان اللہ، اور نہ تھا اللہ لیظلمہم، کہ وہ ان پہ ظلم کرتا ہے، لیکن ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنی نفسوں پہ خود ہی ظلم کرتے تھے. ثم کان عاقبۃ الذین، اور پھر ہوا انجام ان لوگوں کا، اساء السوء، جنہوں نے کہ برا کیا تھا، جو برائیوں میں بڑھ گئے تھے، بہت برا کیا تھا، ان کا انجام کیا ہوا. ان کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، معجزوں کو جھٹلایا. وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. اتنے بڑے معجزے پرانے نبی لے کر آتے تھے، ان کا انکار کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ نے ان کو بہت برا ان کا انجام کیا. اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہے ابتدا کرتا خلق کی. ثم یعیدہ، وہی اس کو دوبارہ سے لوٹائے گا، ریپیٹ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اسی کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے. ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن کے قیامت جو ہے وہ قائم کی جائے گی. یبلس المجرمون، مجرم پوری طرح سے مایوس ہو جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یبلس بلس اسی سے ابلیس بھی ہے، انتہائی مایوس. شیطان جو ہے وہ بھی ابلیس ہے. تو اس دن جو ہے یہ بالکل مایوس ہو جائیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ، تو نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی شریک جو ان کے لیے سفارش کرے، نہ ان کی سفارش کریں گے اور نہ ہی وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے.
ہوتا ہے نا سفارش ہوتا ہے, اسکول میں بھی ہوتا ہے, کوئی پرابلم ہوتی ہے تو کئی دفعہ بڑا بھائی ہوتا ہے وہ آ کے سفارش کر دیتا ہے چھوٹے بھائی کی, یا کئی جاب پہ جو ہوتا ہے وہ سفارش ہو جاتی ہے تو سبلنگز ایک دوسرے کو رکھوا دیتے ہیں, یا کوئی دوست ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی سفارش کر دیتے ہیں کہ اس کو جاب پہ لے لو, میں اس کو جانتا ہوں بہت اچھے سے. اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ میں اس کو جانتا ہوں یہ اچھا بندہ ہے اس کو چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں کہہ سکے گا, اللہ ہر کسی سے ہمیں اپنے آپ سے بھی زیادہ جانتے ہیں, تو ان کو کوئی سفارشی نہیں ملے گا. تو شفعاء وکانوا بشرکائہم کافرین, اور وہ جو تھے ایون اس دن کیا ہوگا کہ وہ اپنے شریکوں کو پھر وہ خود ہی انکار کر دیں گے. اب جب سفارشی ان سے یہ ہٹ جائیں گے, یہ سارے گاڈز, یہ سارے جو پتھر کے بت اور یہ سب جب وہ دیکھ لیں گے ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں, یوز لیس چیزیں تھیں, اور ان کے وہ جن پروفٹ کو جن کو وہ مان رہے تھے کہ وہ ہمیں بچا دیں گے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے, تو پھر اب یہ خود ہی اس سے کفر کر دیں گے, خود انکار کر دیں گے کہ ٹھیک ہے اب تو ہمارے کوئی کام نہیں آ سکتا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جس دن کے قیامت قائم ہوگی, یومئذ یتفرقون, تو وہ جو ہے جدا جدا ہو جائیں گے, ہر کوئی ڈفرینٹ گروپس میں چلا جائے گا.